السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے اسم استفہام کے بارے میں۔ اسم استفہام جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، اسم استفہام کو انگلش میں انٹروگیٹو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ اسم استفہام وہ اسم ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے کوئی سوال کیا جاتا ہے، کسی بات کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اسم استفہام کافی ہوتے ہیں، کچھ اسم استفہام ہم نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں: من، ما، این، ایتن، کم، کیفا، اینا، متا، انا، لما۔ من کے معنی جیسا کہ یہاں لکھے ہوئے ہیں، من کے معنی ہوتے ہیں کون۔ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور ما کے معنی ہوتے ہیں کیا۔ ما آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے۔ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کے بارے میں ہم اپنے پچھلے کئی ایپیسوڈز میں بتا چکے ہیں۔ مختصر سا اس بار بھی بتا دیتا ہوں، سمجھ لیجئے۔ ذوی العقول کہتے ہیں انسان، جنات اور فرشتوں کو۔ انسان، جنات اور فرشتے ذوی العقول ہیں، اور ان کے علاوہ تمام مخلوق غیر ذوی العقول ہے، چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں۔ چرندے، پرندے، درندے، پہاڑ، ندیاں، پیڑ وغیرہ، یہ سب کے سب غیر ذوی العقول کہلاتے ہیں۔ ذوی العقول صرف تین ہوتے ہیں: انسان، جنات اور فرشتے۔ تو من کا استعمال ذوی العقول کے لیے کیا جاتا ہے، اور ما کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے کیا جاتا ہے۔ من اور ما کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو من ہے وہ اسم استفہام ہے، اس کے معنی کون کے ہیں۔ اور ایک من ہم نے پڑھا تھا اسم موصولہ کے بیان میں، اس کے معنی ہوتے ہیں جو۔ یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے۔ اسی طرح ما کے بارے میں بھی ہم اپنے پچھلے کئی ایپیسوڈز میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک ما تو موصولہ ہوتا ہے من کی طرح، ایک ما نافیہ ہوتا ہے۔ جب ہم جملہ اسمیہ نافیہ پڑھ رہے تھے، یعنی منفی پڑھ رہے تھے، اور جملہ فعلیہ کو منفی بنانے کا ایپیسوڈ ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں بتایا گیا تھا کہ اس پر ما لگانے سے جملہ منفی بن جاتا ہے۔ وہ ما نافیہ کہلاتا ہے، اور یہ ما استفہامیہ کہلاتا ہے۔ جس ما کو جملے پر لگانے سے منفی بنتا ہے وہ حرف ہے، اور یہ والا ما اسم ہے، وہ حرف نفی کہلاتا ہے، اور یہ اسم استفہام کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں ما کافی قسم کا ہوتا ہے، جن کے بارے میں کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ آگے اور پڑھیں گے۔ تو یہ ما الگ ہے اور وہ ما الگ ہے، وہ حرف ہوتا ہے اور یہ اسم ہوتا ہے۔ من کے معنی کون ہوتے ہیں، ما کے معنی کیا، ایون معنی کون سا۔ ایون مذکر کے لیے آتا ہے، ایون کے معنی کون سا۔ ایتن کے معنی کون سی، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ کم معنی کتنا یا کتنی یا کتنے، سب معنی اس میں نکلتے ہیں۔ کم معنی کتنا، کتنی، کتنے۔ کیفا معنی کیسے۔ کیفا معنی، کیفا کے وہی معنی ہوتے ہیں جو انگلش میں ہاؤ کے ہوتے ہیں۔ اینا، اینا معنی کہاں۔ متا معنی کب۔ انا معنی کیسے، کس طرح سے۔ اور لما کے معنی ہوتے ہیں کیوں۔ اس میں استفہام کی کچھ مثالیں دیکھ لیجئے۔ پہلی مثال من کی ہے، من انتا۔ من کے بارے میں جیسا کہ ابھی بتایا گیا تھا کہ من کے معنی ہوتے ہیں کون، اور انتا، انتا کیا ہے اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ انتا ضمیر ہے، ضمیریں 14 ہوتی ہیں: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ یہ انتا ان 14 ضمیروں میں سے ایک ضمیر ہے، اور یہ واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے۔ تم ایک مرد، تم ایک میل کے لیے انتا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ من انتا، اس کے معنی ہوتے ہیں تم کون ہو، ہو آر یو۔ من انتا، تم کون ہو۔ اسی طرح اس سے اگلی مثال بھی من کی ہے: مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے۔ قبر میں جو فرشتے سوال کریں گے
مر ربو کا ما دینو کا، یہ وہی سوال ہے، مر ربو کا تمہارا رب کون ہے۔ یہاں پر ایک فارمولا اور سمجھ لیجئے، نون ساکن کے بعد اگر را آتا ہے تو نون کا تلفظ نہیں کیا جاتا، بلکہ نون سے پہلے والے حرف کو سیدھا را سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس مثال میں اگر ہم من ربو کا پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، میم کو را سے ملا کر پڑھا جائے گا، نون کا تلفظ نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ مر ربو کا تمہارا رب کون ہے۔ دوسری مثال ماں کی ہے۔ ماں کے بارے میں جیسا کہ ابھی بتایا گیا تھا کہ یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، واٹ از دس۔ ما ھذا کے معنی ہوتے ہیں یہ کیا ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، اس کے بارے میں ہم پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ایون۔ ایون کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ لیجئے۔ ایون کے بارے میں واحد اگر آئے گا تو وہ نکرہ آئے گا، اور جمع آئے گا تو وہ معرف باللام آئے گا۔ جیسا کہ ان مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایو رجلن کون سا آدمی، ایو رجالی کون سے آدمی۔ یہاں پر رجلن واحد ہے اس لیے نکرہ آیا ہے، اس پہ تنوین دیکھ رہے ہیں آپ۔ ایو کے بعد واحد نکرہ آئے گا اور جمع معرف باللام آئے گا۔ ایو رجلن کون سا آدمی، ایو رجالی کون سے آدمی۔ یہاں رجلن کی جمع رجال ہوتی ہے، یہاں پر جمع آئی ہے اس لیے یہ معرف باللام آیا ہے، کیونکہ ابھی میں نے جیسا کہ بتایا ایون کے بعد اگر واحد آئے گا تو وہ نکرہ آئے گا، اور جمع آئے گی تو وہ معرف باللام آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایون اور ایتن یہ دونوں ہی مضاف کی طرح استعمال ہوتے ہیں، یعنی جو بھی اسم ان کے بعد آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا اور وہ حالت جری میں ہوگا، مجرور ہوگا۔ جیسا کہ آپ ان دونوں مثالوں میں دیکھ رہے ہیں، رجلن بھی مجرور ہے اور رجالی بھی مجرور ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کم۔ کم کے معنی ہوتے ہیں کتنا، کتنے، کتنی۔ کم کتابن عندکم تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ یہاں پر کم کے بارے میں ایک بات خاص طور سے سمجھ لیجئے، کم کے بعد جو اسم آئے گا وہ منصوب ہوگا، حالت نصبی میں ہوگا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتابن منصوب ہے، اس کے اوپر زبر ہے، کم کے بعد جو لفظ آئے گا وہ منصوب ہوگا۔ کم کتابن عندکم تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد کیفا کی مثال دیکھ لیجئے۔ کیفا حالک، کیفا کے معنی ہوتے ہیں کیسے۔ کیفا حالک تمہارے حال کیسے ہیں، یعنی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا ہاؤ آر یو، اس کے وہی معنی نکلتے ہیں۔ کیفا حالک، ہاؤ آر یو، تم کیسے ہو، تمہارے کیا حال ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اینا۔ اینا کی ایک مثال دیکھ لیجئے۔ اینا تذہبو کہاں جاتے ہو یا کہاں جاؤ گے تم۔ یہ تذہبو فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ واحد مذکر مخاطب اور واحد مؤنث غائب دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے، تو اس کے دونوں معنی نکل سکتے ہیں۔ اینا تذہبو وہ کہاں جاتی ہے یا وہ کہاں جائے گی، یا تم کہاں جاتے ہو یا تم کہاں جاؤ گے۔ اس میں کیونکہ واحد مذکر مخاطب اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ایک جیسا ہوتا ہے، اس لیے اس میں دونوں معنی نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے متا۔ متا نصر اللہ، یعنی اللہ کی مدد کب ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس کے بعد آتا ہے انا۔ انا کے معنی جیسا کہ ابھی بتائے گئے تھے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کیسے، کس طرح سے۔ انا یکون لہ الملک علینا، یہ قرآن کریم سے ہے۔ جب حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا، انا یکون لہ الملک علینا، یعنی ان کو ہم پر بادشاہی کیسے دی جا سکتی ہے، ان کو ہمارا بادشاہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لما۔ لما کے معنی کیوں ہوتے ہیں۔ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی۔
جب قیامت کے دن حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور انسان کے خود کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ ان سے یہ کہے گا لما شہدتم علینا کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دی. تو یہ بیان تھا اس میں استفہام کا. اس میں استفہام کی کچھ مثالیں ہم نے دیکھ لی ہیں. اب ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم